خداوند کا شکر ہے کہ ہم اس جگہ موجود ہیں۔ کلام شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں۔ تو خدا کا شکر ہے کہ ہم اس کی آواز کو سنتے ہیں، اور خداوند کا شکر ہے کہ ہم زندوں کی زمین پر اس کے ارادے کو پورا کرتے ہیں۔ خصوصاً یہی ارادہ ہے اس کا کہ ہم اس کی عبادت کریں اور جب تک جئیں خداوند کی حمد و ثنا کریں اور خدا کے ساتھ لپٹے رہیں۔ آمین۔ تو آئے ہم کلام مقدس کی طرف رجوع کریں گے۔ تو ہم نکالیں گے پالوس رسول کی طرف سے لکھا گیا خط غلطیوں کے نام 5 باب اور اس کی 22 آیت سے ہم پڑھیں گے، مگر روح کا پھل۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف ہے، اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ ہم بے جا فخر کر کے نہ ایک دوسرے کو چرائیں، نہ ایک دوسرے سے جلیں۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر خداوند ہمیں برکت دی۔ آمین۔ بہت خوبصورتی سے ادائیگی کی ہے آپ نے کلام کی۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال۔ آمین۔ تو آئے ہم دعا آنکھیں بند کریں، خداوند سے قوت مانگیں، مجھے بیان کرنے کی قوت ملے اور آپ کو سننے اور عمل کرنے کی قوت ملے، اور یہی عمل مجھے بھی کرنے کی قوت ملے۔ دعا مانگیں گے، اے آسمانی باپ اپنے بیٹوں کو کھول اور اپنے روح القدس کی ہدایت سے ہمیں کامل کر، ہمیں کمی کمزوریاں ظاہر ہوں، اور جو تیری مرضی خاص ہے اسے پورا کرنے میں خداوند ہم جتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں، اور تیری یہ خداوند خاص مرضی کو پورا کر کے ہم دوسروں کے لیے بھی باعث برکت بن جائیں، نجات کے باعث بن جائیں، قوموں کو قبیلوں میں استعمال کیے جائیں، اور تیری یہ خداوند منادی کی جائے، اور تیری آمد ثانی کے لیے ہم تیار رہیں۔ ہم اپنی خطا، غلطی، سستی، لاپرواہی جان بوجھ کر جو اچانک ہم سے ہوتی ہے مانگتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں۔ یسوع مسیح کے قادر اور زندہ جلالی نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ آپ خوش ہیں؟ آمین۔ خداوند کا جلال ہے اور خدا کی محبت ہے کہ اس جگہ وہ موجود ہے۔ ہلیلویا۔ اور خدا کی موجودگی کا اظہار جو ہے وہ ہماری خوشی سے ہوتا ہے، خوشی سے ہوتا ہے۔ خوش انسان جو ہے وہ دوسروں کے لیے بھی خوشی کا باعث بن جاتا ہے۔ آمین۔ آج ہمارا موضوع ہے روح القدس کی تحقیق اور تفسیر ہم کریں گے۔ ہم تحقیق کیسے کریں گے، اس کو کیسے پہچانیں گے کہ روح القدس ہمارے اندر کس طرح کام کرتا ہے، کس طرح آیا ہے، اور ہم کس طرح اسے اپنا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب کوئی گفٹ ملتا ہے نا، گفٹ پیکٹ میں ملتا ہے، اب اس کے اوپر بھیجنے والے کا نام ہوتا ہے، تو گفٹ اگر پڑا ہی رہے رات ساری تو آپ کھولے نا تو آپ کو نہیں پتا چلے گا کیا ہے۔ اس طرح میں ایک موقع کی بات بتاتا ہوں آپ کو۔ میں نے یہاں سے بیٹی بھیجی تو میرا سن آف ڈاٹر جو تھا، میرا دوترا جسے کہتے ہیں، تو اپنی ماں کو کہتا ہے کہ ڈیڈی نے چیزیں بھیجی ہیں تو کھول کے کیوں نہیں دے رہی؟ میرے گفٹ ہیں اس میں، میرے اس میں گفٹ ہیں، اور اس کو ایک لگن لگی ہوئی تھی کہ کیوں نہیں کھولتے؟ ٹھہرو ٹھہرو ابھی ٹھہرو، لیکن اس کی ایک ہی بات تھی کہ اس کو کھولو، میری چیزیں ہیں اس میں۔ میرا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو روح القدس ملا ہے، آپ کو گفٹ ملا ہے، تو آپ کو اس کو جانچنے کی ضرورت ہے، آپ کو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، آپ کو استعمال کرنے کے لیے دیا گیا ہے، آپ کی بہتری کے لیے دیا گیا ہے، اور آپ کی نجات کا باعث بھی وہی ہے۔ اگر روح القدس ہے تو آپ اٹھائے جائیں گے، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ یہی بات آپ کو آج کلام میں ملے گی کہ روح القدس کی قدرت کے وسیلے سے آپ جو ہے، کلام کی قدرت کے وسیلے سے
آپ اٹھا لیے جائیں گے. روح حق جسے دنیا نہیں جانتی, یسوع مسیح نے کہا. اور روح القدس حقیقی رہنما ہمارا بھیجا گیا ہے, جس کی رہنمائی میں چلنے والے کو شرمندگی حاصل نہیں ہوتی, بلکہ وہ جو ہے قوت سے بھرا ہوتا ہے, سمندر کے طوفانوں کے تپیڑوں سے, جلتے ہوئے انگاروں سے, اور رہنمائی کرتا ہے, روح القدس کرتا ہے, آگاہ کرتا ہے, فرشتوں کے وسیلے سے خداوند بچا لیتا ہے. اور یسوع نے کہا جب روح حق آئے گا آپ ہی تم کو ساری باتیں بتائے گا. روح القدس کی قدرت کے وسیلے سے پالوس رسول نے خط جو ہے لکھے ہیں. یہ خط اس کی اپنی طرف سے نہیں ہے, بلکہ اس کی کوشش سے نہیں ہے, بلکہ پاک روح القدس نے اسے لکھوائے ہیں تاکہ وہ اس کو لکھے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ عید پینتیکوست والے دن ہی کیوں یہ روح القدس کی نزولی ہوئی ہے, اس کے بارے میں تحقیق کریں کہ کیونکہ خدا نے روح القدس کو ایک پھل کی شکل میں دنیا میں بھیجا. اب لوگ جو یہودی تھے وہ پھلوں کے کیا ٹوکرے لے کے آ رہے تھے چڑھاوے کے لیے, خدا کو پیش کرنے کے لیے اور خدا کو خوش کرنے کے لیے لے کے آ رہے ہیں. سب سے پہلے پھلوں کا چڑھاوا جو تھا, ہدیہ جو تھا, وہ کس نے دیا تھا؟ کاہن نے پھلوں کا ہدیہ دیا تھا. زوردار تالیاں دونوں کے لیے. کاہن نے ہدیہ دیا تھا پھلوں کا, لیکن آبل نے جو ہدیہ دیا تھا وہ کس کا؟ برے کا دیا تھا. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہدیہ دیا لیکن نامنظور رہا, اسے خدا نے پسند نہیں کیا, اور خدا کی اپنی مرضی تھی یہ کہ اسے پسند کرے یا نہ کرے. اب یہاں ہدیے لے کے آ رہے ہیں, سب لے کے آ رہے ہیں, وہ دن آ گیا ہے کہ پھلوں کا ہدیہ دیا جائے. اب روح القدس کا ہدیہ جو ہے ہمیں ملتا ہے, وہ کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے ملتا ہے. روح القدس کا نزول انسان کو گفٹ ملا ہے, اور آمین, اور انسان نے یہ گفٹ پا کے زندگی پائی ہے. یہ گفٹ پا کے ہی زندگی پائی ہے. اب آپ دیکھیں, مثال دیکھیں کہ کسی کو ایک گھر ملے تو وہ اس کے اندر جا کے دیکھے گا تو کیا وہ صفائی کے بغیر ہی اس میں چلا جائے گا؟ کبھی نہیں. وہ اس کو صاف کرے گا, ہر طرح سے دیکھے گا, کونوں میں دیکھے گا, ادھر دیکھے گا کہ کوئی کیڑا مکوڑا یا کوئی اور چیز گرد گرد ہے تو وہ میں صاف کر دوں, بالکل کلین کر دوں, اور اس میں پھر بسیرا کروں. ٹھیک ہے, تو یہی بات ہے کہ عید پینتیکوست والے دن پترس نے جب کلام سنایا تو لوگوں کے دلوں کو چوٹ لگی. جب دلوں کو چوٹ لگی ہے تو وہ کون اندر گیا ہے؟ کلام گیا ہے, کلام دیکھنے کے لیے گیا ہے ان کے دلوں میں. اور دل ایک گھر ہے, دل ایک گھر ہے, وہ کلام دیکھا ہے کلام نے کہ اس میں کیا کیا پڑا ہوا ہے. وہ چیزیں اس نے جب چوٹ لگا کے نکالی ہیں ساری, تو ہاللیلویا انہوں نے کیا کی ہے؟ توبہ کی ہے. آئیں پڑھیں ہم کلام مقدس میں سے خط غلطیوں کا ہی اس کا 5 پاک اور اس کی 19 ہے, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. 15 چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو خراب کرتی ہیں, 15 چیزیں. اب یہی کلام جو ہے ان کے دلوں میں چوٹ لگاتا ہے اور ان کے دلوں سے یہ چیزیں نکالتا ہے تاکہ وہ قبول کرے کلام کو. اور نزول ہوا روح القدس کا اور پیغام آیا کہ تم توبہ کرو, اور ان کے دلوں کو وہی چوٹ لگی جو ہمیں بھی لگی, ہم نے قبول کیا. جی بیٹے زبات کے ساتھ پڑھیں گے. آج جسم کے کام تو ظاہر ہیں, یعنی حرام کاری, ناپاکی, شہوت پرستی, بت پرستی, جادوگری, عداوتیں, جھگڑا, حسد, غصہ, تفرقے, جدائیاں, بدعتیں, باز, نشہ بازی, ناچ, رنگ اور کفر کے مانند, ان کی بابت تمہیں پہلے سے جتائے دیتا ہوں کہنے دیتا ہوں, جیسے کہ بیشتر
جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ آمین۔ یہ 15 چیزیں آپ کے اندر سے نکالنی ہیں، نکلی ہیں۔ اگر میں ایک مثال دوں آپ کو کہ اگر انسان جوتی پہن کر، شوز پہن کر یا چپلی پہن کر پتھریلی زمین پر چلتا ہے تو وہ چلتا ہی رہے گا، ٹھیک ہے، لیکن ایک کنکر اگر اس کے شوز میں آ جاتا ہے، اس کے بوٹ میں آ جاتا ہے، اس کی چپلی میں آ جاتا ہے، وہ ایک قدم چلنے سے قاصد ہو جاتا ہے، وہ نہیں چلتا، پہلے اس کو دور کرے گا۔ میری مثال آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر کڈنی میں بھی ایک پتھر ہوتا ہے نا، سٹون ہوتا ہے، وہ آپ دیکھیں کہ اتنا سا ہی ہو بس، اگر آپ کی جوتی میں ہے تو آپ 2 قدم چل کے رک جائیں گے کہ میں پہلے اس کو ریموو کروں، ختم کروں، نکالوں، پھینکوں۔ یہی دل کا حال ہے۔ آپ کے دل میں اگر ان 15 چیزوں کو دور کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ نے ابھی چلنا ہی نہیں سیکھا، آپ کی رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں، آپ کو سرفرازی نہیں مل رہی، اسی لیے روح القدس جو ہے آپ کے اندر رنجیدہ ہے، کیونکہ روح القدس چلا نہیں جاتا، روح القدس کبھی نہیں جاتا، جب آ گیا تو اس نے اپنا گھر بسیرا بنا لیا ہے، اس نے یسوع نے اپنے خون کو دے دیا ہے، وہ شخص خون سے دھلا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ کمیاں ہیں، ان کمیوں کے باعث اس سے چلا نہیں جا رہا۔ ایک پتھر ہے اس کے پاؤں کے اندر، اس کے شوز کے اندر، اس سے چلا اسی لیے نہیں جا رہا۔ 15 چیزیں جو آپ کو گنائی ہیں، ابھی بیٹے نے زبان میں پڑھی ہیں اور یہ سنی گئی ہے، ان کی شکایت جو ہے روح القدس کو ہے، خدا کو ہے، اور جدائی کا سبب یہی ہے کہ وہ رنجیدہ ہو کر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھائے، لیکن وہ آپ دور کریں۔ سب سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں حرام کاری کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، جو بدن سے انسان بھی کرتا ہے، یہی جو ہے بات جو ہے سمسون نے کی، یہی بات جو ہے داؤد نے کی، تو پھر کیا ان کے پاس کچھ رہا؟ سب کچھ جاتا رہا۔ اس وقت روح القدس جو تھا، خدا کا روح تھا، وہ ساتھ چلتا تھا، اور ساتھ چلتا تھا تو جدا ہو جاتا تھا، لیکن اب وہ روح القدس عید پینتیکوسٹ والے دن اندر آ گیا، اور خداوند یسوع مسیح نے جاتے ہوئے یہی کہا تھا، دیکھو میں جاتا ہوں پھر تمہارے اندر آؤں گا، اور روح القدس کی شکل میں خدا نے ہمیں مددگار بھیجا، اور جو ہمارے اندر ہے، یہی ہمیں سکھاتا ہے، یہی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کمیاں ہیں۔ جب ان کو ہم نگور کر دیتے ہیں تو ہمارا جو ہے آگے بڑھنا یعنی ترقی کرنا رکا ہوتا ہے۔ یہی چیزیں آج ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو پاؤں کی مثال آپ نے دیکھ لی کہ وہ کنکر نکالنا ہی پڑے گا۔ تو گھر کی صفائی خدا نے کی ہے، خدا چاہتا ہے کہ آپ جو ہے صفائی کر کے رکھیں، اپنے اندر کی تمام چیزوں کو نکال کے رکھیں، تو پھر ہی آپ مقبول ہوں گے، اور مقبولیت میں ہی ترقی ہے۔ مقبولیت میں کیا ہے؟ ترقی ہے، سرفرازی ہے۔ یوسف کیوں سرفراز ہوا؟ اس کی ترقی کا راز یہی تھا کہ اس نے خدا کے ساتھ وفاداری کی اور پھر دعا میں قائم رہا۔ دانیل کیوں سرفراز ہوا؟ اس لیے کہ وہ 3 وقت اپنا دریچہ کھول کے خدا کو یاد کرتا تھا اور خدا کے ساتھ وفادار تھا، اور اس نے اس مورتی کو سجدہ نہیں کیا، اور پھر اس نے خدا کی مرضی بجا لائی، اور پھر اپنے اقتدار پر بھی آیا۔ اور خدا اسی طرح لے کے آتا ہے میرے عزیزو، جب کمیاں پیچھے ہوتی ہیں تو وہ روکے رکھتی ہیں، پیچھے کی طرف دھکیلتی ہیں، کھینچتی ہیں۔ آج خدا کلام میں یہی ہمیں سکھاتا ہے، اور روح القدس جو ہے حقیقت میں خدا کی طرف سے ہمیں ملا ہوا گفٹ ہے، اور اس گفٹ کو ہم نے کیا کرنا؟ اپنے ساتھ رکھنا ہے، اپنے پہچان میں رکھنا ہے کہ کیا چاہتا ہے، اور خدا کی مرضی کو بجا لاؤ اور ترقی ہے۔ یہی بات ہے۔
تو ہم خدا کے روح القدس کی بابت سن رہے ہیں تو روح القدس ایک پھل کی مانند ہمیں ملا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پھل من مرضی پسند کا بھی لیا گیا تھا, اور وہ کون سا تھا اور کہاں سے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک پھل ایسا تھا جو من مرضی سے لیا گیا, اپنی مرضی سے, اپنی خوشی سے, باغ عدن کا. میرا سوال کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم جو ہے سیکھیں اور آگے بڑھیں, کیونکہ جب کوئی اور ہمارے چرچ میں آ کے کلام دے گا تو وہ ہم سے سوال کرے گا, تو یہی بات ہے کہ ہمیں جواب دینا آ جائے. پھر وہ یہ کہے گا کہ یہ دودھ پیتے بچے نہیں ہیں, یہ گوشت کھانے والے بچے ہیں, گوشت کھانے والے. اس لیے روحانی جو ہے, ہمیں دودھ تو پیا, ہم نے دودھ پی رہے ہیں, لیکن اب گوشت کی حاجت پڑ گئی. تو خداوند کے کلام کو سکھانے کے لیے اگر کوئی خادم آ ہی جاتا ہے تو وہ ہماری کلیسیا کو یہ بھی سمجھ جائے کہ ہم جو ہے کلام کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں. تو وہ من مرضی کا جو پھل تھا کھایا گیا, تو اس کے اثر سے بھی بہت کچھ ہوا. من مرضی کا پھل جو تھا اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ گناہ پیدا ہو گیا اور انسان کی گناہ گار زندگی بن گئی. اور اس کے اثر سے یہی چیزیں جو نکلی ہیں, یہ 15 چیزیں وہی اسی کے اثر سے نکلی ہیں. اور جب آپ ایک کوئی پھل کھاتے ہیں تو آپ اس کی خوبیوں کو دیکھیں. ایک ہی پھل, یا آم بھی لے لیں, ایگزامپل ہے. آم کو آپ کاٹتے پھر دیکھتے ہیں رسیلا ہے, میٹھا ہے, اچھا ہے, خون پیدا کرنے والا ہے, ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہے, اور اس کی خوبیاں بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت بہترین چیز ہے, پھل اچھا ہے. یہی چیز ہے کہ جب اس نے پھل کھایا تو اس کے اندر کیا آ گئی؟ نیک اور بدی کی پہچان آ گئی, اور وہ پہچان کی باعث وہ گناہ کے اندر آ گئے. اور پہلا گناہ جو ہوا قتل کا, وہ کس وجہ سے ہوا؟ حسد کی وجہ سے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ غصہ آتا ہے تو حسد آتی ہے, تو حسد کے سبب سے کیا ہوتا ہے؟ حسد انسان جب کرتا ہے تو وہ اپنا کچھ نہیں اپنا اس کا کچھ نہیں ہوتا. حسد کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ بگاڑ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دوسروں کی چیزیں دیکھ کے حسد کرتا ہے. حسد خود حاصل نہیں کر سکتا, جو دوسروں کو ملتا دیکھتا ہے وہ خود حاصل نہیں کر سکتا, لیکن حسد اسے مار دیتی ہے. اور حسد کے باعث یہ دیکھیں جی بھائی, اس کے بتائیں گے کیا ہے. یہ ایک حد ہے اور ایک یہ حد ہے. بیچ میں میرے 3 انگلی ہیں, آپ ان کو بڑھا سکتے ہیں, اس کو بڑھا سکتے ہیں. یہی حسد کا کام ہے. وہ کرتا تو ہے نہ, تو وہ بڑھ سکتا ہے نہ اونچا جا سکتا ہے. اور خدا نے بھی اس کو اسی جگہ رکھا ہے, لے اب تو اتنا ہی لے گا, اتنا ہی کھائے گا, اتنا ہی پیے گا, اور نہ آگے بڑھے گا, قرضہ نہیں تیرے اوپر ہی چڑھے گا. یہ حسد کی زندگی کا نچوڑ نکال لیں. اور ترقی کرنے والے کا نچوڑ کیا ہے؟ جب میں چھوٹا سا تھا تو راستے میں سے گزرتے ہوئے بزرگوں کو دیکھتا تھا, تو وہ کہتے تھے سبدا پلات سبدی خیر, سبدا پلات سبدی خیر. آگے گزرتے سلام کرتے تھے جو آتا جاتا تھا, سبدا پلات سبدی خیر. اور یہ بات اس لیے کرتے تھے کہ اس کے دل میں حسد نہیں ہے, غصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور حسد کو جو کچھ حاصل نہیں ہوتا. ایک لڑکا گاؤں میں پائلٹ بن گیا تھا. پائلٹ بن گیا تو گاؤں کا لڑکا تھا, اور پائلٹ جب بن گیا تو بڑی خوشی ہوئی سب گاؤں والوں کو, لیکن ان میں حسد بھی تھے تھوڑے بہت. ان وقتوں میں پنچایت کرنے والے لوگ, لمبردار لوگ, یہ نہیں کہ کوئی کیس آتا تھا تو اس کو ڈیل کرتے تھے, بلکہ غور و فکر میں رہتے تھے کس آدمی کا کیا موڈ ہے, کیا ہے, لڑائی تو نہیں کرنے والا, کوئی باتیں تو نہیں ہو رہی, یہ تو نہیں ہو رہی. وہ دیکھتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حسد کرتے ہیں اس سے, وہ پائلٹ بن گیا ہے,
तो उन्होंने एक पंचायत जैसे इकट्ठा किया, दरख्त के पास अपना जहां डेरा होता था, इकट्ठा किया लोगों को, मेरी बात सुनो, ये हसद करनी छोड़ दो, ये जो पायलट है ना आगे निकाल रहा है, और उसने परमिशन ली हुई थी कि मैंने एक बार अपनी माँ को दिखाना है जाते हुए कि मैं जहाज उड़ा रहा हूं, और गांव के ऊपर से उसको परमिशन मिली थी गुजरने की, ठीक है। वो ऐसे घूमता और गांव से होकर जाता था, लोग देखते थे, बड़े खुश होते थे कि हमारे गांव का एक पायलट बन गया, लेकिन हादसा जो थे नहीं सी ये बात को समझ। और पंचायत वालों ने, वो जो थे लंबरदार, उन्होंने कहा देखो जब जंग लग गई ना, तो ये जो शख्स है ना फौजी जो है, इसने उधर से शूटिंग होनी है ना, तो इसने अपने गांव पर भी बम फेंक देना, अपने माँ बाप को निकाल के, कहना तो पड़ो सारे ही लोग गुस्से में। फिर ये गुस्सा होगा उसका कि यार ये मेरे साथ सलूक ही कैसा कर रहे हैं। ये बात है कि फौजी बंदा जो है ना, जब हसद हो जाए, हसद में आ जाए, जंग लग जाए ना, पहले अपने फौजियों ने मारना शुरू कर दे। ऐ मेरे ना सी ना गुस्से, वो गुस्से जो नहीं फैर पहले मार, ये होता है, हुआ है, ऐसा है, लोग अपनों को मारना शुरू कर देते हैं। इसलिए हसद बंदा जो है, हसद करने वाला, वो अपने दिल में जान ले कि वो बढ़ नहीं सकता, उसकी हद मुकर्रर कर दी गई है। इसलिए आप अपने दिल में सबके लिए खैर मांगे, सबके लिए दुआ मांगे कि वो बढ़े, ताकि रूह कुदूस जो आपके अंदर है वो रंजीदा ना हो, वो आपकी दुआओं को सुने। चाहे आप 24 घंटे दुआ कर लें, जब आपके दिल में ये कितनी 15 चीजें हैं, तो फिर आपकी दुआओं की रुकावट है। इन रुकावटों को दूर करने के लिए आपने रूह कुदूस की रहनुमाई लेनी है, और रूह कुदूस की रहनुमाई में आपने चलना है। अगर आप रूह कुदूस की रहनुमाई में चलेंगे, इस दुनिया में भी नताइज अच्छे आपके होंगे, और आने वाले नताइज भी, दुनिया से जाने के लिए नताइज भी दुनिया के अच्छे ही होंगे। आप दुनिया में इत्मीनान में रहेंगे, आइंदा जहां में अजर पाएंगे। अगर आप रूह कुदूस की हदायत में चलते हैं, रूह कुदूस की मर्जी पर चलते हैं, तो आइंदा जहां में भी अजर पाएंगे। आपके अंदर शादमानी होगी, आप अंदर से भरपूर होंगे खुशी के साथ, आपके अंदर इंजॉयमेंट होगी, खुशी होगी, आप अच्छा समझेंगे इस दुनिया में मैं जो हूं परदेसी मुसाफिर हूं, मेरी आखिरी जो है जिंदगी का निचोड़ जो है ये आसमान पर जाने के लिए तैयारी का है। तो आपकी खुदा की रफाकत जो है, आपकी और खुदा की रफाकत जो है वो भी इंजॉय है। आप जब खुदा से मिलते हैं, सुबह मिलते हैं, रात को मिलते हैं, दुआ करते हैं, ये रफाकत है आपकी, और आप इंजॉय करते हैं, आपकी बरकत का ये सबब बन जाता है। आप उसकी हजूरी में इंजॉय करते हैं, पाक रूह कुदूस मदद से उसके मुताबिक आप जिंदगी गुजारे, और आपको जो है खुदा आपको अपने साथ जो है बढ़ाता रहेगा, और आप कलीसिया में भी तरक्की पाएंगे, आप दुनियादारी में भी तरक्की पाएंगे। आपके पास जो नहीं है वो मुहैया करेगा, आपके साथ साथ चलने वाला वो रूह कुदूस है जो हिदायत देता है, आगाही करता है, और वो हमें आगाह करता है। कई बार कई लोगों को ये आगाही भी होती है कि आगे खतरा है, वो टल जाते हैं उस जगह से, और कलाम में भी लिखा है कि होशियार बला को देखकर छुप जाता है, नादान आगे बढ़ते हैं। तो मेरे अजीजों, आज का कलाम हमें बताता है कि खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार थे तो मसीह हमारी खातिर क्या है, हुआ है, और उसने इस फिदिये को दिया है, अपनी खुशी से दिया है, मोहब्बत से दिया है, इत्मीनान से दिया है। यही गापे मोहब्बत है, इसको कहते हैं गापे मोहब्बत। खुदा ने हमसे मोहब्बत की, ना कि हमने उससे। खुदा ने हमें चुना है, ना कि हमने उसे चुना है, इसलिए उसकी कुर्बत में हम आकर निजात और खुशी का बायस क्या है, बने हैं। हम दोबारा पढ़ेंगे रूह के फलों के बारे में।
بھائی صاحب کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، علم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ آمین۔ تو یہاں لکھا ہے کہ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے۔ محبت، خوشی، اطمینان جو ہے یہ خدا کی اپنی خوبی ہے، اپنی ذات میں اس نے یہ کام کیے ہیں ہمارے لیے۔ کیوں؟ تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری جو ہے یہ ہمیں دی گئی ہے کہ ہم اس پر جو ہے کامل بن جائیں۔ تو خدا جو ہے 3 سٹیپ جو ہے خدا کے پہلے ہیں، بعد میں ہمارے سٹیپ جو ہے بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 3 سٹیپ خدا نے لیے ہیں اور بعد کے سٹیپ ہمارے ہیں، اور کنکر کو نکال کے چلو، ہاں ضروری ہے۔ اچھا، 3 سٹیپ ہمارے ہیں۔ حلیم اور پرہیزگاری ہمیں بتائی جاتی ہے۔ حلم مزاج جو شخص ہوتا ہے دوسروں کی سنتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، غصے میں آ کر اپنا اور دوسرے کا بیڑا غرق نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تو یہی بات ہے کہ ہم جو مسیح میں چنے گئے ہیں، مسیح میں آئے ہیں، ہم نے ان چیزوں کو نکالا ہے۔ اور رسول کہتا ہے جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کی اس رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اب خدا کا کلام جو ہمیں سکھاتا ہے یہی، اب پھل ایک ہی ہے عزیزوں، اور پھل کے اثرات جو ہیں، جو خوبیاں ہیں وہ یہ ہیں، اور خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ہی ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم دیکھتے ہیں ایک ہم حوالہ پڑھیں گے کرنتھیوں کا خط 13 باب اور اس کی 4 آیت۔ یہ خدمت آج ہم سبات بیٹے سے لیں گے۔ پہلا کرنتھیوں 13 باب اور اس کی 4 آیت۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھوٹتی نہیں، نہ زیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے۔ آمین۔ یہ ہے اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ جب انسان کے اندر محبت آ جاتی ہے، خدا کی محبت آ جاتی ہے، تو اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہے کہ محبت صابر ہے۔ وہ شخص صبر والا بن جاتا ہے اور مہربان بھی رہتا ہے، دوسروں کے لیے مفید بنتا ہے، دوسروں کے لیے نقصان دہ نہیں بنتا، دوسروں کے لیے بھلائی چاہتا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ محبت حسد نہیں کرتی، اب محبت ہو تو حسد کرے تو یہ تو بات بہت ہی خطرناک ہے، پھر تو محبت نہ ہوئی۔ محبت شیخی نہیں مارتی اور بھولتی بھی نہیں ہے۔ اب جو کام ہم کسی کے لیے کر دیں، اگر ہم شیخی سے کہیں سب آدمیوں کے سامنے ہو تیرے لیے میں کیتا سی، پتا ہے تینوں کہ تو آج میرے نہ گل بھی نہیں کرتا، مینوں کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ تو یہ بات ہے کہ شیخی مارنا محبت میں اور بھولنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نازیبا کام نہیں کرتی، یعنی کہ خدا کے خلاف کام نہیں کرتی، خدا کے آدمیوں کے خلاف کام نہیں کرتی۔ ایک تو خدا کے خلاف اور ایک خدا کے آدمیوں کے خلاف کام نہیں کرتی۔ یہ محبت کی خوبی ہے، اور آج روح القدس کی قدرت کے وسیلے سے یہی ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ ان خوبیوں کو ہم جانچ جائیں اور پھر ہم پچھتائیں نہیں، کیونکہ اگر پچھتاوا آئے گا اسی میں آئے گا کہ وہ 15 چیزوں کو ہم نے نکالا نہیں ہوا، اور خداوند نے اپنا گھر خود صاف کیا ہے اور وہ خود اس میں بستا ہے، اور اس کا گھر کون ہے؟ ہمارا دل ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ تم خدا کے کیا ہو؟ مقدس ہو، اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، اور اس کا بسنا جو ہے یہی ہمارے لیے زندگی کا باعث ہے، اور ہمیں نجات کی طرف لے کے جاتا ہے اور ہمیں چھڑاتا ہے اور ہمیں زندگی دیتا ہے۔ خدا کی قدرت ہے کہ ہم خدا کے ساتھ مل کر خداوند یسوع مسیح کی منادی کرتے ہیں۔ اس لیے کلام کے سننے والے بہت ہیں لیکن عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ اور میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ لوگ بائبل نہیں پڑھتے، لوگ بائبل نہیں پڑھتے، لوگ ہمیں پڑھتے ہیں، ہمیں پڑھتے ہیں ہماری زندگی میں کیا ہے،
ہم کیسے چال چلن میں ہیں اور ہماری زندگی میں کمیاں ہیں تو وہ ہماری بائبل کو بھی جھوٹا کہہ دیں گے اور کہیں گے تمہارا خود عمل نہیں ہے تو تم ہمیں کیوں لوٹ آ کے کہتے ہو کہ ہم اس میں آئیں. اس لیے خدا کی محبت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے باعث برکت اور نجات کا باعث بنے. اس لیے کہ ہم سکھائیں یہ بات کہ خداوند یسوع مسیح جو فی الحقیقت جی اٹھا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور نجات دی ہے اور وہ ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے. اور یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. وہ نہ خون سے نہ انسان کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. یہ ہے نئی پیدائش کا تجربہ اور نئے بننے کا عمل اور آپ کی رہائی کا نجات کا سب سے بڑا جو ہے پیغام ہے. خدا اپنی محبت کی خوبی ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے, غابِ محبت جو ہے وہ یہی سکھاتی ہے. جیسے ماں کی محبت بچے کے ساتھ ہوتی ہے, وہ رات کو جب گیلا کرتا ہے بستر تو وہ ماں ادھر سوتی ہے بچہ ادھر سوتا ہے. تو یہی بات ہے کہ خدا جو ہے اپنی محبت ماں جیسی رکھتا ہے. اور وہ یسایہ نبی کے صحیفے میں کہتا ہے کہ سیون یہودا کہتا ہے کہ خداوند نے مجھے ترک کر دیا ہے. سیون کہتی ہے کہ خداوند مجھے بھول گیا ہے. کیا کوئی ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول سکتی ہے کہ اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ آگے ایک پوائنٹ ہے, سوالیہ جملہ ہے. ہاں شاید وہ بھول جائے لیکن میں تمہیں نہیں بھولوں گا. دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے. خدا آپ کو دیکھتا ہے وقت بہ وقت کیسی آپ زندگی گزار رہے ہیں, کیسا ماحول ہے آپ کے پاس اور کیسے آپ گزر رہے ہیں. خدا نہیں چاہتا کہ آپ بہت سی مشکلوں اور پریشانیوں میں بھی مبتلا رہیں. خدا اس کے راستے بھی نکال کے رکھتا ہے. خدا ہمارے جانے کے راستے بھی رکھتا ہے, آنے کے راستے بھی رکھتا ہے, اقامہ بنانے کے راستے بھی رکھتا ہے, کاغذ کلیئر کرنے کے راستے بھی رکھتا ہے. لیکن اس کا وقت ایک معین ہوتا ہے, اس کا وہ جو وقت اس نے خود ٹھہرایا ہے وہ ہمارے لیے مفید ٹھہرتا ہے. اور مفید جو کام ہے وہ خدا کی طرف سے ہے اور اپنی ہماری کوشش گڑنگا بڑنگا جو ہوتا ہے وہ ہمیں نقصان پہنچا دیتا ہے. اس لیے خدا کے وقت کا انتظار کریں اور خدا وہ وقت لاتا ہے اور ہر چیز پرووائڈ کر دیتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. بیماروں کے لیے شفا ہو جاتی ہے اور بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے. اور یہی دعاؤں کا اثر ہے. اور وہ کہاں سے سنتا ہے؟ ہمارے دل سے. ہمارے دل کو جانتا ہے, ہمارے دل میں رہتا ہے. اس لیے روح کا پھل جو ہے وہ ہماری زندگی میں ایک اچھا سبب بنا ہے اور اسی کے وسیلے سے ہم بادلوں میں اٹھائے جانے والے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے والے ہیں. ہم دوسروں پر نہ جائیں. دوسرے آپ کے کیا کون ہیں؟ آپ کے بیوی بھی ہو سکتی ہے, آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں اور رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں. آپ نے اپنی جان بچانی ہے. پہلے قدم یہی رکھنا ہے کہ آپ نے مخلص رہنا خدا کے ساتھ, اس کی روح القدس کے ساتھ, تاکہ زندگی یافتہ رہے اور نجات کی شادمانی اور خوشی میں قائم رہ کر اور اس کی بادشاہی میں شامل ہو جائیں. چھوڑیں ساری دنیا کو, کیونکہ جب آپ نے نجات کو حاصل نہیں کیا تو پھر کیا فائدہ ہے. اس لیے خدا سے لپٹے رہیں. خداوند اپنے کلام پر برکت بخشے.